قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل قدر فاضل گرامی حضرت مولانا شمیم فوزی صاحب حفظہ اللہ، انتہائی غیور حساس فکر و نظر رکھنے والے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب انور یوسفی، اور ہمارے جماعت کے انتہائی فعال جناب ڈاکٹر عبدالباری صاحب، اور ہمارے فاضل گرامی حضرت مولانا انصار زبیر صاحب حفظہ اللہ، اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے جماعت کے بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، بچوں، نوجوانوں، آپ حضرات کا یہاں آنا، جمع ہونا، یہ اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو بغیر توفیق الہی کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے آج یہ اجلاس منعقد کروایا، اور جن حضرات نے اس میں تعاون فرمایا ہے، کوشش کی ہے، اتنے دلوں کو جوڑا ہے، اتنے لوگ کشاں کشاں اپنے کام، اپنی منزلوں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں اور آپ کی اسامت کا انتہائی قدردان ہوں. آپ نے جو جماعت کی اس آواز پر لبیک کہا ہے، یقیناً آپ کا یہ لگاؤ، آپ کی محبت،
آپ کا اتحاد، آپ کے دلوں کا ارتباط اور آپ کے شبانہ روز کی کوششیں انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی، اور کتاب و سنت کی جو ہے آواز، اس کی صدائے بازگشت انشاءاللہ ان کوہساروں میں، ان ریگزاروں میں اور ان وادیوں میں اور ان نخلستانوں میں اور ان پہاڑوں میں ضرور سنی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حمد و ثنا، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے میرا عنوان سنا، مغربی تہذیب اور عورت۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صنف نازک پر یہ مغربی تہذیب ہی صنف نازک کو تختہ مشق ستم بنایا، بلکہ قدیم زمانے سے یہ طریقہ کار چلا آیا ہے۔ اس صنف نازک کے ساتھ یونان کے لوگ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور وقت ضرورت اس خاتون کو بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ روم کے لوگ اس کو غلام سے بدتر سمجھتے تھے۔ عیسائی دنیا اس عورت کو سانپ سے زیادہ زہریلا تصور کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ سانپ کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن عورت اتنی سمیت زدہ ہے، اس کے اندر اتنی زہرناکی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہودی دنیا اس عورت کو سراپا نجیس اور ناپاک کہتی تھی اور کہتی تھی یہ ناپاک ہے، یہ نجیس ہے۔ یہ خاتون بازاروں میں بیچی بھی جاتی تھی اور بعض لوگوں کے ہاں تو یہ حال تھا، ماں بہن اور بیٹی کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ کوئی ایسی چیز شرافت کی، عزت کی، غیرت کی، حمیت کی ان زمانوں میں اس دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے ہندوستان کی حالت کچھ بہت اچھی نہیں تھی، انتہائی بگاڑ تھا، انتہائی فساد تھا۔ آدمی بیٹی کی شادی کرتا تھا تو اس کو کنیا دان کے نام پر اس کو دے دیتا تھا، بیٹی کو باپ کی جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا تھا، اور جس کے ساتھ اس کو جس کے پلو میں باندھ دیا جاتا تھا، خدا نخواستہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو ہمارے ہندوستان کی ایک رسم ستی کی جاری تھی، عورت کا شوہر اگر مر جائے تو اب اس عورت کو یہ حق نہیں کہ زمین پر زندہ رہے، اس کو حق نہیں کہ اپنی زندگی کے باقی لمحات عیش و مسرت کے ساتھ گزار سکے، بلکہ شوہر کی چتا کے ساتھ اس عورت کو جلا دینا یہ ان کا دھرم اور کرم بنا ہوا تھا۔ اور بعض علاقوں میں راجستھان کے حیا سوز مناظر آج بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جب شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو سنگینوں کے پہرے میں اس شوہر کی چتا کے ساتھ باندھ کر کے اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، گویا کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں رہے، زندہ رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس طرح سے عرب جاہلیت کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس خاتون کے تعلق سے، اس عورت کے تعلق سے، اس صنف نازک کے تعلق سے
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا، ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، خوشخبری سنائی جاتی تھی، تو کیا کرتا تھا؟ اس کا منہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ فق ہو جاتا تھا، اور وہ انتہائی غمگین، کبیدہ خاطر، ناراض ہو جاتا تھا، ملول ہو جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ قوم سے اپنے منہ کو چھپائے پھرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا جو اس کو بشارت دے گئی بیٹی کی اس تعلق سے اپنے منہ کو چھپاتا تھا، پھرتا تھا بیٹی پیدا ہو گئی کس کو منہ دکھاؤں، سوچتا تھا کیا اس کو اسی اہانت کے ساتھ، اسی ذلت کے ساتھ، اسی رسوائی کے ساتھ برداشت کروں یا اس کو زمین میں دبا دوں۔ اللہ نے کہا یہ جو فیصلہ کرتے ہیں انتہائی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عورت یونان میں بھی ستائی گئی، روما میں بھی ستائی گئی، اور عیسائی دنیا نے بھی اس کو اس کے حقوق نہیں دیے، یہودی دنیا نے بھی نہیں دیے، ہندو دنیا نے کنیا دان اور شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دینے کو دھرم اور کرم سمجھا، اور عرب دنیا نے، جاہلیت کی دنیا نے اس خاتون کو درگور کر دینا اپنے لیے عزت و شرف اور وقار سمجھا ہوا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب اسلام آیا تو اسلام نے حق دیا، اور اسلام نے کہا النساء شقائق الرجال، عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، عورت ایسی نہیں ہے جو معاشرے میں انتہائی پسماندہ ہے، عورت ایسی نہیں ہے جو لونڈی اور بھانجی ہے، عورت ایسی نہیں ہے جو بازاروں میں بیچی اور خریدی جائے، عورت ایسی نہیں ہے جس کا سودا کیا جائے، عورت ایسی نہیں ہے جس کی عزت کو نیلام اور پامال کیا جائے، بلکہ یہ عورت باوقار ہے، باعزت ہے، اس کی عفت، اس کی عظمت، اس کی عزت و ناموس کا تحفظ ہر انسان کا فرض ہے، اور یہ اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور کہا عورت مرد کا ایک حصہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری غم گسار ہے اور تم اس کے غم گسار ہو، یہ تمہاری خیر خواہ ہے تم اس کے خیر خواہ ہو، یہ تمہاری رازدار ہے تم اس کے رازدار ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ کچھ مفضول ہے، یہ کچھ پسماندہ ہے، بلکہ یہ بھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یہ دو صنف ہیں، اور وہ لوگ ستم کرتے ہیں جو ان دونوں صنفوں میں فرق نہیں کرتے، مساوات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مرد اور عورت دونوں مساوی کیوں نہیں ہیں، دونوں کے برابر کے حقوق کیوں نہیں ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہیں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مغربی دنیا نے یہی شوشہ چھوڑا اور اس عورت کو بلیک میل کیا، اس عورت کو ترقی کے نام پر انتہائی پستی میں پہنچا دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا میں یہ عورت جس کو آپ صنف نازک کہتے ہیں، مسئلہ آتا ہے کہ آدمی اس زمانے میں درگور کرتا تھا، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آدمی بچی یا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو کہتے ہیں جب خاتون کو درد ذہ ہوتا تھا تو جاتی تھی گڑھا کھود کے بیٹھ جاتی تھی، اگر
اس کو بیٹا پیدا ہوا تو لے کے آتی تھی خوشی سے، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو وہیں دبا دیتی تھی۔ حالی نے لکھا جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو شوہر کے تیور، تو گاڑ آتی تھی اس کو زندہ ہی جا کر، وہ گود اپنی اس طرح کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ وہ اپنی گود کو، اپنی اس ممتا کو اسی جو ہے گڑھے میں آر سے، شرم سے، لوگ اور معاشرے کے دباؤ سے، پریشر سے اپنی اس بیٹی کو، اپنی مامتا کو جو اس کی کوکھ میں 9 مہینہ جو پلی اور بڑی، اس کو جب بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کرتی تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک واقعہ بیان کیا، پیارے رسول علیہ السلام سے ذکر کیا۔ وہ کہیں اور تھا، بیٹی پیدا ہوئی، گایا دیکھا پھول سی بیٹی آنگن میں چلتی پھرتی نظر آئی، چنانچہ اس نے دیکھا بیوی نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن ایک دن پوچھا یہ پھول سی بچی، یہ گڑیا کتنی اچھی ہمارے گھر میں لگتی ہے۔ ماں نے، بیوی نے سمجھا شاید اس کے دل میں محبت آ گئی ہے، تو اس نے بتایا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے تو اس کی رگ اہمیت، عصبیت جاہلیہ، اس کی نخوت پکار اٹھی، اور اس نے اس اپنی بچی کو دوڑتی بھاگتی تھی، فہم و شعور رکھتی تھی، اور کودال لیا، بچی کو لیا، گڈھا تیار کیا، اور وہ صحابی جب ایمان لائے اپنا واقعہ بیان کیے کہ اللہ کے رسول میں اس کو لے کر گیا اپنی اس بچی کو، اور جب میں گڑھا سے مٹی نکالتا تھا کہتی تھی ابو جان آپ کے کپڑے پہ مٹی لگ جائے گی، لیکن نخوت جاہلیت، عصبیت نے میری آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ سماج اور معاشرے کے دباؤ، پریشر، لوگ کہیں گے بیٹی ہے کس کو داماد بناؤں، میں نے اس معصوم جان کو چلاتی رہی اس گڑھے میں ڈالا اور دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول آج بھی اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام بڑے قبیلہ خاطر ہوئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بچوں کی، عورتوں کی بڑی شریعت اسلامیہ نے تکریم کی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں اس مہذب دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماؤں کے پیٹ میں، ان کے رحم میں وہ جنین جب جنم لیتا ہے تو وہ جو ہے مشین کے ذریعے، الیکٹرانک مشین کے ذریعے وہ چیک اپ کراتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بیٹا ہے تو اس کو جینے کا حق ہے، اگر کہہ دیا یہ بیٹی ہے جو اس کی کوکھ میں جنم لی رہی ہے، جو یہ جنین پل رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو اسقاط حمل کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے اور آلات کے ذریعے اس کو ٹکڑوں میں جو ہے قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیں گے۔ یہ اتنا بڑا قتل ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک جان کے قتل کرنے کی بات ہے، لیکن آج انسانیت کہاں مر گئی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ سے سائل نے سوال کیا تھا، کہا تھا 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی تھی، قرآن کی آیت کریمہ میں ہے، ماں کے پیٹ میں جنین جو پل رہا ہے، ماں کے رحم میں وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ اور ایسا ہوا کہ مشین نے بتایا بیٹی، اور جب اس کے ٹکڑے کیے تو اس نے شہادت دیا، اس کے آلات نے، اس کے اعضاء جوارح نے کہ یہ بیٹی نہیں تھی، یہ بیٹا تھا۔ ان کی حسرتوں کا خون ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، مجاہد صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو 6 بیٹیاں تھیں، بڑا پریشان تھا، بیوی امید سے تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو کتنا بڑا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا، بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ یہ سوچتا رہا
اور یہ چاہتا رہا کہ ایک بیٹا ہو جائے، بیٹی نہ ہو، لیکن کہتا ہے میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ حشر برپا ہو گیا ہے اور مجھے جو ہے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک دروازے پہ دیکھا ایک بیٹی، دوسرے پہ دیکھا دوسری، چھٹے دروازے پہ پہنچا تو میری چھٹی بیٹی موجود تھی، ساتویں پر پہنچنے کی نوبت نہیں آئی، میں نے خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی، میں خواب کافور ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ اگر یہ بیٹی جہنم سے آزادی کا سبب ہے تو دعا کیا اللہم ارزقنا السابعہ۔ پریشان تھا، چھٹی تھی، ساتویں بیٹی نہ ہو، جہنم کے دروازے پر گیا، 6 بیٹیاں اس کی موجود، بچ گیا، آنکھ کھلی تو کہتا اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ 7ویں بھی بیٹی دے دے تاکہ کم سے کم جہنم سے تو بچ جاؤں۔ یہ بیٹیاں کیا ہیں دوستو؟ سترم من النار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، آپ کو جہنم سے بچانے والی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں سے کبیدہ خاطر ہونا یہ انتہائی انسان کی بزدلی اور اس کے نکمہ پن کی دلیل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیٹیوں نے جو دنیا میں کام کیا شاید بڑے بڑے لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام نہ دیے ہوں، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج خاتون کے تعلق سے نت نئے فسانے، نت نئی باتیں، نت نئے رنگ و ڈھنگ آج ایجاد ہو رہے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے وہ لوگ جو برائی کو سماج میں رواج دیتے ہیں اور برائی کا تذکرہ کرتے ہیں اور برائی کو پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، ان پر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ وہ انتہائی منحوس ہیں جو فاحش باتوں کو، منکرات کو رواج دیتے ہیں، سماج میں پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مغربی دنیا نے اس عورت کو کیا دیا؟ آزادی نسواں کے نام پر مغربی دنیا نے اس کو کلب دیا۔ آزادی نسواں کے نام پر مغربی دنیا نے اس کو چوراہوں کی زینت بنایا۔ آزادی نسواں کے نام پر مغربی دنیا نے اس کو ایئر ہوسٹس بنایا۔ آزادی نسواں کے نام پر مغربی دنیا نے رقص و سرود کی محفلیں گرم کی۔ آزادی نسواں کے نام پر دنیا نے اس خاتون کو نیم برہنہ گھمایا۔ آزادی نسواں کے نام پر اس عورت کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جایا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کوئی بڑی فرم ہے، بڑی کمپنی ہے، اگر اس کا کوئی پروڈکٹ آتا ہے، کوئی اس کی مصنوعات آتی ہے، کریم ہو، تیل ہو، ہیئر آئل ہو، کوئی چیز ہو، آپ دیکھیے کہ نشریات میں خاتون کی اریاں، نیم اریاں تصویر آپ کو دکھائے گا، نیم اریاں تصویر بورڈوں پہ آویزہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کی نگاہیں اس پر جاتی ہیں، کیا یہ خاتون اسی لیے بنی ہے کہ اس کی عزت کو چوراہوں پر نیلام کرو، اس کی نیم اریاں تصویریں لگا کر کے اس کو سرے بازار رسوا کرو، اس کو کلب گاہوں، رقص گاہوں کی زینت بناؤ، اس کو شمع انجمن بنا دو، اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج دنیا نے یہاں تک ترقی کیا کہ عورتوں کا پیسہ، مفاد اور حصول حاصل کرنے کے لیے، مال و زر کے لیے بازار حسن قائم کیا۔ مقابلے حسن اس عالمی گلوبلائزیشن کے زمانے میں مقابلے حسن کا قائم کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں مالکن بن کر بیٹھی رہو، اپنے گھر کی ملکہ بن کر بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی طرح چلتی پھرتی نہ رہو، نہ گھومو نہ پھرو۔ یہ کوئی ایسی چیز جنس نہیں ہے جو بیچی اور خریدی جائے، لیکن آج لوگوں نے اس کو سرے بازار رسوا کیا۔ شریعت کرتی ہے کہ گھر کی مالکہ بن کر بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں رہو، لیکن آج مغربی دنیا نے آزادی نسواں کے نام پر بڑے اچھے نعرے دیے، آزادی نسواں کے نام پر اچھے اچھے نعرے دیے، اس خاتون کو بازار میں لے آئے
اور اس کو رسوا کیا۔ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں، شیخ طنطاوی صاحب کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے عرب دنیا میں یا کسی عیسائی یورپین دنیا میں ایک مقالہ پڑھا، عورت کی معاشی حالت پر گفتگو کیا، اور انہوں نے کہا کہ عورت جو اپنا پیسہ جمع کرتی ہے وہ اپنے شوہر کا نہ دے تو اس کا کوئی حق نہیں، اسی طرح اس کی جائیداد میں اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا، اور اگر وہ عورت غریب ہو جائے تو ذمہ داری ہے کہ اس کا باپ، ذمہ داری ہے کہ اس کا بھائی اس کا کفالہ کرے، اور اگر بھائی اور باپ مر جائے تو اس کے چچیرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نان نفقہ اس کا کفالہ کریں، اور جب اس عورت کی شادی ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے ذمے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ عورت لکھپتی ہو جائے تو شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے مجھ کو پالو، بلکہ شوہر مزدور ہو، محنت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے نان نفقے سکنے کا اس کا کفالہ کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب یہ تقریر اس آدمی نے کہا تو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ادیبہ تھی، یورپین ادیبہ تھی مغربی دنیا کی، تو اس نے کہا کیا آپ کی شریعت، آپ کا اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ عورت کی پرورش ان مرحلوں سے ہو، باپ پالے، بھائی پالے، وہ کمائے اس کا اپنا ہو، اگر باپ ماں مر جائیں اس کے چچیرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی بیاہ کریں، اس کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر غریب ہو تو اس کا حق ہے کہ مزدوری محنت کر کے لائے، اپنی اہل کی پرورش کرے، اس کا کفالہ کرے۔ عورت اگر بہت پیسے والی نہ دے تو اس کو کوئی حق نہیں پوچھنے کا کہ آپ کا اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ کہاں کہ اگر آپ کا اسلام یہ حکم دیتا ہے تو آپ مجھ کو قتل کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہو بہت پریشان ہو گیا آدمی۔ لیکچرار نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ ہماری یورپی دنیا عورت کو آزادی نسواں کے نام پر تحریک پیدا کرتی ہے، ان کو بلیک میل کرتی ہے، ان کو بازاروں میں گھماتی ہے، کبھی تو نیکر پہنا کے، کبھی شارٹ کپڑے پہنا کر کے، اور کبھی نیم اریاں چوراہوں میں، بازاروں میں، اور انقلاب زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگواتے ہیں۔ اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، پاس ہوتی ہے، ان کے اپنے قانون کے تحت عورت کو استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، اپنے حصول کے لیے، اور جب کوئی پروگرام، کوئی قانون بنانا ہوا تو عورت کو ایسے نکال دیتے ہیں جیسے مری ہوئی مکھی کو آٹے سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ یورپی دنیا میں، مغربی دنیا میں جب یہ عورت، باپ نے جنم دیا، بیٹی پیدا ہوئی، اور جب وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا تو باپ کہتا ہے اب تو جوان ہو گئی ہے، اب تو جوان ہو گئی ہے، اب تیرا کفالہ میرے ذمہ نہیں ہے، جا گھر سے نکل جا، اب میں تجھے کھلانے کا روادار نہیں، میں تیرا حقدار نہیں، جا تو جہاں چاہے کما، جہاں چاہے کھا، جہاں چاہے رو۔ چنانچہ وہ عورت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ رخ کرتی ہے بازار کا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب وہ بازار میں جاتی ہے، وہ باپ پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ میری جوان بیٹی، میری عزت، میری آبرو، اپنی زندگی کے ایام کس طرح سے گزارتی ہے، آیا اپنی عفت و عصمت کا سودا کر کے، پیشہ کر کے وہ پیسہ کماتی ہے، یا وہ آبرو باختہ ہو کر کے روپیہ جمع کرتی ہے، یا ماڈلنگ کرتی ہے، یا فیشن شو کرتی ہے، وہ پیسہ کہاں سے کماتی ہے، کہاں سے کھاتی ہے؟ ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے، مغربی دنیا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنی اس جوان بیٹی کو، اپنی اس عزت کو، اپنی اس آبرو کو گھر سے باہر نکال دیا، جائے بازار گناہ میں، کھائے کمائے، جیے رہے، مرے، سودا کرے، عفت و عصمت کو بیچے،
تو میرے دوستو یہ مغربی دنیا ہے اور یہی ہے اس مغربی دنیا کا کاروبار۔ اور جہاں تک معاملہ ہے مقابلے حسن کا، آپ دیکھتے ہیں نشریے میں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ نیم اریاں بدن دنیا کی حسینائیں جمع ہوتی ہیں، مقابلے حسن ہوتا ہے، اس میں انعام دیا جاتا ہے، کسی کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے۔ کیا عورت اسی لائق ہے کہ اس کی عزت و عفت کو چوراہوں پر نیلام کیا جائے؟ کیا یہ اسی لائق ہے کہ اس کو رقص گاہوں میں نچایا جائے؟ کیا اسی لائق ہے کلبوں میں جائے مجرا کرے؟ کیا اسی لائق ہے کہ وہ عورت اپنے اولاد کی تربیت نہ کر پائے؟ کیا اس لائق ہے کہ وہ جا کے نوکریاں کرے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ عورت اس لائق نہیں تھی، لیکن مغربی دنیا نے اس کو بازار گناہ دیا۔ مغربی دنیا نے اس کو سر عام اس کی عزت و آبرو کو نیلام کیا۔ مغربی دنیا نے اس خاتون کی حرمت کو، اس کے وقار کو، اس کی عزت کو، اس کی شرافت کو، اس کی حمیت کو، اس کی غیرت کو، اس کی آزادی کو محدود کر دیا اور محدود دائرے میں رکھ دیا۔ ورنہ یہ مساوات کا نعرہ دینے والے، ان سے پوچھو کہ یہ مرد و زن یہ دونوں ایک ہیں، مرد ہے عورت اور مرد یہ آدم کی اولاد ہیں، صنفی اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا بعد اور فرق ہے۔ ایک مرد جو کام کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، لیکن مساوات کا نعرہ دینے والے کہتے ہیں کیا عورت گاڑی نہیں چلا سکتی؟ کیا عورت رائفل نہیں چلا سکتی؟ کیا عورت بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی؟ کیا عورت دفتر کا کام نہیں کر سکتی؟ ہر ایک کا الگ الگ میدان ہے، ہر ایک کا الگ الگ کام ہے۔ ایسا نہیں کہ مساوات مرد و زن کے مسئلے میں آ کر کے امت کی ماں یہ سمجھیں کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں وہ بھی کر سکتی ہوں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ میری تلوار ہے، اس کا کون حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے کہا میں ادا کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میدان کارزار میں ایک سجیلا جوان کھڑا ہوا ہے، وہ بھی ہتھیار بند، میں بھی ہتھیار، اور جب میں اس کے قریب گیا اور پہنچا کہ اس پہ تلوار چلا دوں، ہاں کر کے اس کی آواز نکل گئی۔ اگر آدمی ہوتا اس کو ہمت ہوتی، اس کو جرات ہوتی، تھوڑا کرتب دکھاتا، مظاہرہ کرتا، لیکن عورت تھی، ہاں بول دی، ڈر گئی، اس کی ہمت جواب دے گئی۔ صحابی نے تلوار روک لیا، معلوم ہوا یہ تو غیرت میں آ کر کے میدان کارزار میں لڑنے چلی آئی، معلوم ہوا یہ عورت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عورت کا ہر آدمی کا ایک کام نہیں ہے۔ ہمارے مولانا استاذ جھنڈا نگری مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے کہا مساوات ہے مرد عورت میں، اور آپ لوگ مرد عورت میں تفریق کر دیتے، اس کو گھر میں بٹھا دیتے ہو۔ عورت کا کام ہے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی تربیت کرے، بچوں کی پرورش کرے، اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرے۔ مرد کا کام ہے کمائے، لائے اور کھلائے اور کفالہ کرے۔ تو مولانا جھنڈے نگری بہت منطقی آدمی تھے، انہوں نے کہا مساوات مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا 5 بچے ہیں۔ تو کہا تم نے کتنے جنے؟ تم نے کتنے جنے؟ سب تمہاری بیوی میں نے جنے؟ تو اس کا میدان کار الگ ہے، تمہارا میدان کار الگ ہے۔ اگر تم نے بھی 2 بچے جنے ہوتے تو بتاؤ۔ تو وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، کہا یہ مساوات درست نہیں ہے، یہ مساوات کا نعرہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا نے مرد و زن کے مساوات کا نعرہ دے کر کے اس عورت کو انتہائی پستی میں اتار دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کس قدر غیور تھے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی تو ننگی ہوں گی، اور مائل کرنے والی مائل ہونے والیاں ہوں گی، اور اپنے جوڑے کوہاں اونٹ کی کوہان کا سنم تل بخت، سر پہ ایسا جوڑا باندھیں گی فیشن والا
جو اٹھا رہے گا جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی، یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور سے آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عورت، اس کا لباس اتنا شارٹ ہو جائے گا کہ یہ کپڑا پہنے گی تو ننگی نظر آئے گی، اور غیر ساتر لباس پہنے گی، یعنی وہ روشنی میں جھلکتا ہوا ہوگا، غیر ساتر لباس ہوگا، وہ لباس صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ایک خاتون اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی خدمت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا باریک اوڑھنی تھی، ان کو ایک کپڑا موٹا پھاڑ کے دیا اور کہا اس کو اوڑھ لو، یہ جو ہے بال بھی نہیں دکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات میں دفن کرنا، ایسا نہ ہو کہ دن کے اجالے میں میرا جنازہ اٹھا اور جھلکے یا دکھے۔ اس طرح کی انہوں نے وصیت کیا تھا۔ آج حیا کا فقدان ہے۔ وہ امت کی مائیں تھیں جو حیادار تھیں، اپنے گھروں میں با پردہ رہتی تھیں، اور شریعت اسلامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے۔ غیر محرم جو محرم نہیں ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے خلوت خانے میں اجنبی خاتون کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اور آج جو کالجوں میں یہ اختلاط کی تعلیم جو چلی ہے، جو ہے آدمی اختلاط، آزادانہ اختلاط ہے۔ کوئی لڑکا آیا گھر میں، کون ہے یہ؟ اس کا کلاس والا ہے، یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ آج چل گیا ہے۔ وہ گھر کا متولی، گھر کا مربی، باپ بھی نہیں بولتا، یہ تو کالج میں گئی، بڑی ترقی کر لی گئی، حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، اور اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اور نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اور جناب شیخ بھی چھیلے گئے خوب، بڑے ہی تیز ہیں یورپ کے رندے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج آدمی شرما شرمی نے نہیں بولتا، اس کے کلاس والا ہے، اس کے کالج والا ہے، اور اس کی اتنی خطرناکی ہے کہ وہی وبال جان بن جاتا ہے۔ یہ بیٹی بھی آزاد خیال کی ہو جاتی ہے، وہ لڑکا بھی آوارہ ہو جاتا ہے۔ شریعت نے پابند کیا ہے، لڑکی کو بھی پابند کیا، لڑکے کو بھی پابند کیا، عورت کو بھی پابند کیا، مرد کو بھی پابند کیا۔ اور شریعت اسلامیہ نے کہا مرد جو ایمان والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ پھر کہا عورتوں کو بھی، ایمان والیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے نیم برہنہ عورتوں کو چھتوں پر چڑھا دیا اور کہا دیکھیے کیسے یہ مسلمان گزر جاتے ہیں، اس سیلاب کو کیسے پار کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے اسلامی سپاہیوں، یہ یہودی دنیا، یہ یورپی مغربی دنیا، یہ اوباشوں نے اپنی عزت و آبرو کو اپنی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے مومن مرد کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، لہذا سب اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے۔ اے بسا آرزو کی خاک شدہ، وہ اہل ایمان تھے، وہ جانباز سپاہی تھے، وہ مجاہد تھے، وہ ایمان والے تھے، کسی کی بہن بیٹی پر نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا نبی کریم محمد رسول اللہ کی خدمت مبارکہ میں، کہا اللہ کے رسول میں ایک خاتون سے زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ بڑی جرأت کی بات کی۔ نبی کائنات، معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا، آؤ ادھر آؤ۔ آیا، پیارے رسول علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ فعل پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول کون پسند کرے؟
اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، اپنے کسی عزیز قریب خاتون کے ساتھ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی پسند نہیں کرے۔ تب نبی کائنات محمد الرسول اللہ نے کہا تو جس چیز کی اجازت مانگتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی بھتیجی ہے، تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، دوسرے کے لیے ایسا کیوں پسند کرتا؟ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی تعلیم دی۔ آج مسلمانوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر وہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی غیر کے لیے کیوں پسند کریں؟ ہماری عزت عزت ہے، غیر کی عزت عزت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی کسی بھی قوم کا ہو، عورت کی عزت ہر حال میں باعث تکریم ہے، اور شریعت نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انتہائی برا، انتہائی فحش کام ہے۔ شریعت نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ شریعت نے کہا کہ دعوی زنا جتنے ہو سب دروازوں کو بند کرو۔ آپ رات کی تاریکی میں آپ بلو فلم دیکھو گے، شادی شدہ نہیں ہو آپ اریاں تصویر دیکھو گے، اور ایسے فحش مناظر کا نقشہ و نظارہ یہ خاتون کرتی پھرے سڑکوں پر، تو انسان کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، انسان گمراہی کے دلدل اور رسوائی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جذبات کے انگیخت ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے حیا و حجاب میں رہیں، اور کبھی اپنے حیا و حجاب کو نہ ہاتھ سے جانے دیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میری امت کی ماؤں اور بہنوں، اگلے زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے، نہ ایسے مناظر تھے، نہ ایسے ذرائع ابلاغ تھے، نہ ایسی نشریات تھیں، نہ ایسی چیزیں تھیں جس میں فحش ہو، جس میں دواوی زنا ہو، یا جذبات کو برانگیخت کرنے والے مناظر ہوں، فحش لٹریچر ہوں، فحشیاں تصاویر ہوں۔ یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں۔ آج بہت سے نوجوان انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا اس میں دیکھتے ہیں، اور کس کس سے گفتگو کرتے ہیں، لایانی بات، لایانی گفتگو۔ محترم بھائی اور بزرگوں، یہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا آ گیا، اور برائی، فحاشی، عریانیت اپنے عروج پر آ گئی، جو جیسا چاہتا ہے چلتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایمان والے دوستوں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنی آنکھوں سے ایسے منظر، ایسی چیزیں نہ دیکھو جس کو شریعت اسلام نے منع کیا ہے۔ اپنی زبان سے ایسی چیز تسخیرے کے ساتھ نہ بیان کرو جو شریعت نے منع کیا ہے۔ اپنے کانوں کو ایسی اوباش چیزیں، کانوں کو ایسی چیزیں نہ سناؤ جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اپنے ہاتھ پیر ایسی جگہوں پر نہ لے جاؤ جہاں شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو ایک صالح معاشرہ بنائیں، ایک پوتر معاشرہ بنائیں، ایک اچھا صالح معاشرہ تشکیل دیں، اور اس میں ہمارے نوجوانوں کی زیادہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اس کام کو کریں اور اپنے کندھوں پر اس کو آگے بڑھائیں، اور ایک پاکیزہ معاشرہ اپنے ہاتھوں سے استوار کریں جہاں برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور انسان بربنائے بشری تقاضوں کے اگر غلطی ہو تو یہ احساس گناہ اس آدمی کو چین سے بیٹھنے نہ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے،
حادثات رونما ہوئے، لیکن نہ کوئی پولیس کا قانون تھا، کچھ نہیں تھا، انسان سے گناہ ہوا، اقرار کیا، اللہ کے رسول پاک کرا دیجئے، گناہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج ایک آدمی ہے، گناہ بھی کرے گا، اصرار بھی کرے گا، دلیل و شواہد بھی فراہم کرے گا اور اس کے لیے اصرار بھی کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی نکاح زنا سرزد ہو گیا، آپ نے واقعے کی تحقیق کی اور اس کے بعد کہا لے جاؤ ان کو سنگسار کر دو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ لوگ پاک تھے، ان کے نفوس پاک تھے، ان کے ذہن و دماغ پاک تھے، وہ معاشرہ پوتر معاشرہ تھا، اس معاشرے میں گناہ کا وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر دیتا تھا تو دن کے اجالے میں اپنے محلے میں نہیں نکلتا تھا، بلکہ یہ سوچتا تھا لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اور رات کی تاریکی میں نکل جاتا تھا، دن کے اجالے میں دکھتا نہیں تھا۔ لیکن آج انسان گناہ کرتے کرتے دیوس قسم کا ہو گیا ہے، اس کو کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی، کوئی بے غیرتی نظر نہیں آتی۔ اس کو کہا گیا دیوس وہ ہے جس کے بچے، جس کی بیوی بے پردہ پھرے، بازاروں میں، کلبوں میں اس کی زینت بنے، اس کو کہا گیا دیوس، اس پر جنت حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور عورتوں کو کہا جب اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے پردے سے نکلو، اپنے چہرے کو ڈھانپ لو کہ کوئی غیر مرد تمہارے چہرے کو نہ دیکھے، کوئی غیر مرد سے تمہارا مواجہہ نہ ہو، کوئی غیر مرد آئے آپ کے گھر جو محرم نہ ہو، اس سے ایسی گفتگو کرو کہ وہ آدمی چلا جائے واپس۔ لوچدار گفتگو، نرم مزاج، سبک روی کے ساتھ اس سے کوئی گفتگو نہ کرو، بلکہ اس کو ٹکا سا جواب دو تاکہ وہ آپ کے گھر سے چلا جائے۔ ورنہ جس کے دل میں گناہ پنپ رہا ہو، وہ برائی کا راستہ تمہاری گفتگو سے تلاشے گا اور جستجو کرے گا۔ اسی طرح سے کہا اگر کوئی خاتون اکیلی ہے، محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو اس کے خلوت خانے میں اکیلے نہ جائے، چونکہ شیطان انسان کے رگو پے میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور جب دو جنس مخالف جمع ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس کو برائی پر آمادہ کر دیتا ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون اکیلی ہے اس کے خلوت خانے میں نہ جائے، اور اگر محرم بھی ہے، ماں باپ کمرے میں جائے، ماں کے کمرے میں جائے، سلام کر کے جائے، آواز دے کر کے جائے۔ آداب اور طریقے شریعت اسلامیہ نے میرے بھائیوں اور بزرگوں بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں نابینا صحابی گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے، نابینا صحابی تھے، امہات المومنین تھیں۔ آپ نے کہا ان سے پردہ کرو، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو تو دکھتا نہیں ہے، یہ تو بیچارے اندھے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ لوگ بھی اندھی ہو؟ ان کو نہیں دکھتا، آپ کو دکھتا ہے۔ لہٰذا اندھے آدمی سے بھی نبی کریم محمد رسول اللہ نے پردہ کروایا۔ وہ امہات المومنین تھیں اور حکم دیا اللہ نے، اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی بیویوں، اپنے چہروں پر اپنے پردوں کو ڈال لیا کرو اور حجاب و حیا کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلو۔ اور یہ بھی کہا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خاتون حیا و حجاب کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اگر وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اوڑھنی اوڑھے ہوئی ہے، حجاب پہنے ہوئی ہے، لیکن آوارہ مزاج لوگ اس کی خوشبو کو دیکھتے ہیں، اس کے بھڑکیلے لباس کو دیکھتے ہیں اور اس کے چال ڈھال کو دیکھتے ہیں، تو آوارہ مزاج اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ خاتون اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی، اگر وہ خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کا شمار
بدکار عورتوں میں کرتا ہے۔ آج کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنی ایسی مائیں بہنیں ہیں، اپنے کو مسلمان کہنے والیاں ہیں، انتہائی قسم کا خوشبو بھڑکیلا لباس پہن کر کے نکلتی ہیں۔ آپ اپنا لباس، اپنی خوشبو، اپنا حسن اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر میں ظاہر کرو، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن عام لوگوں کے پاس فحش و ریانیت خوشبو کے ساتھ جانا یہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔ جب تک واپس گھر نہیں آتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کا شمار بدکار عورتوں میں کرتا ہے۔ اس لیے میری امت کی ماؤں اور بہنوں، مغربی دنیا نے آپ کو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں دیا ہے، اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے اپنے گھر میں عزت آبرو کے ساتھ بیٹھی رہو، اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہو، اگر ضرورت پڑے تو آپ حیا و حجاب کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرو، بیجا بازاروں سے اجتناب کرو۔ آج تو اگر خاتون نماز پڑھنے چلی جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ عیدگاہ میں نہیں جا سکتی، یہ جو ہے تقریر سننے نہیں جائے، کیوں؟ لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ اراس و موالید میں چلی جائے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، بازاروں میں چلی جائے، کوئی گناہ نہیں کہے گا، کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اگر عیدگاہ میں جائے گی تو کہیں گے بہت بڑا جرم اس نے کیا، عیدگاہ میں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دوسری بہنوں کو بھی عیدگاہ میں لے جاؤ، اور کہا اگر کسی کے پاس پردے نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو، حجاب نہ ہو، دوسری بہن اس کو عاریت دے دے اور وہ پردے کے ساتھ جائے اور وہاں نماز پڑھے۔ یہاں تک کہا ایام معتاد میں اگر کوئی خاتون ہے تو وہ جائے نماز نہ پڑھے، مسلمانوں کی دعا میں شریک رہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد عورتوں میں بھی جا کر کے عورتوں کو بھی واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ضرورت ہے کہ ہماری امت کی مائیں اور بہنیں دین کے راستے پر چلیں، اسلام نے جو ان پر احسان کیا ہے اس کے شکر گزار رہیں، اور اسلام نے جو ان کی عزت، تکریم، آبرو دیا ہے، کہا مرد عورت ایک حصہ ہیں، کوئی الگ جنس نہیں ہے، کہا عورت کو باپ کے حق میں حصہ دیا، بیٹی کی شکل میں الگ ہے، ماں کی شکل میں الگ ہے، بیوی کی شکل میں الگ ہے، ہر ایک کے اپنا مقام ہے، ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے کہیں خاتون کو نظر انداز نہیں کیا۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے، امت کی ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عمارہ جیسے اپنی زندگیوں کو بنائیں اور گزاریں۔ اور کہا کسی نے بطول باس پنہا شوازیاس کی دراغوش شبیر بگیری، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، اور اپنی گودوں میں اگر تو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا تو اپنی گودوں میں حسین جیسا بیٹا پال سکتی ہے، اور خالد بن ولید جیسا مجاہد پیدا کر سکتی ہے، جعفر طیار جیسا انسان پیدا کر سکتی ہے، بڑے بڑے جو ہے اچھے نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جب گود بگڑ جائے تو اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے مریم خنسائیں زہرائیں رمی سائیں ہے، یہ مریم خنسائیں زہرائیں رمی سائیں ہے، یہ بے لحاظ و خودنما زینت فروش و بے نقاب ہے در و تاریخ، انہی گودوں میں پالے جائیں گے، اور پتھروں سے چاند نکلے گا ببولوں سے گلاب۔ قوم کی تقدیر تحریر سر دیوار ہے، قوم گویا خودکشی کے واسطے تیار ہے، بطول باش پنہا شو ازیاس کی دراغوش شبیر بگیری۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنائے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صالح معاشرہ تشکیل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے مربیوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح رہنمائی کرنے کی بلا لومۃ لائم توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح منہج، صحیح فکر، صحیح تربیت وہ کر سکیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے بعد کے ادوار میں نیک لوگوں نے
اپنی اولادوں کی تربیتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا دے، پاک معاشرہ بنا دے، پوتر معاشرہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مغربی تہذیب اور یورپی دنیا کی تہذیب سے ہماری ماں اور بہنوں کو رب العالمین محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔